ایل سی ڈی اور ٹی وی کے کاروبار کا پوچھا ہے، تو ایل سی ڈی اور ٹی وی یہ تمام چیزیں مباحات کے درجے میں آتی ہیں، اور مباح کا حکم یہ ہوتا ہے کہ مباح کام کو آدمی کس نیت سے کر رہا ہے اس کے مطابق حکم لگے گا۔ ایل سی ڈی بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اور ٹی وی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے حرام قرار دیں۔ یہ سپیکر ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم حرام کہیں۔ اس سے ایسی ہی بات یاد آئی، یہ جتنے کہتے ہیں نا کہ مولویوں نے سپیکر کو حرام قرار دیا تھا اور یہ کیا تھا، ان میں سے کسی سے پوچھنا کہ کب حرام قرار دیا تھا۔ انگریزوں کی یہ طے شدہ پالیسی تھی، اور ہم بیان کر چکے، ایک مرتبہ اسے دوبارہ نہیں بیان کرنا، لیکن ایک جگہ انگریز کمشنر گیا تھا اور اسے بری طرح نقصان اٹھانا پڑا تھا، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنیادی طور پر تجارت کے لیے آئی تھی نا، یہاں حکمرانی تو نہیں کرنے آئی تھی، تو تاجر حکمران بن گئے۔ تو جنہوں نے زندگی بھر سوائے معاشیات کے کچھ پڑھا نہ ہو اور وہ بادشاہ بن جائیں، اور زندگی بھر جنہوں نے موسیقی کے علاوہ کوئی درک حاصل نہ کی ہو اور وہ بادشاہ بن جائیں، اور اسی طرح جس فیلڈ کے جو لوگ ہیں اسے چھوڑ کے حکمرانی کرنے لگیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا وسد الامور الی غیر اہلھا، جب تم دیکھو کہ کسی بھی شعبہ زندگی میں نااہل آدمی کو وہ کام دے دیا گیا جس نے کبھی نہیں کیا، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو کہ یہ شعبہ برباد ہو جائے گا۔ زندگی کا یہ پہلو برباد ہو کر رہے گا، اس لیے کہ وہ اس سے پریکٹیکلی کبھی گزرا نہیں، اسے پتہ ہی نہیں چیز کیا ہوتی ہے۔ تو مباح چیز، اس کا دائرہ کار اس پہ ہے کہ اس نے اس کو کس طرح استعمال کیا۔ اگر صحیح استعمال کیا تو ٹھیک ہے، غلط استعمال کیا ہے تو غلط۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی رہنمائی کی ہے کہ جب کوئی آدمی ایسے کاموں میں دخل دے گا جس کا اس کا تجربہ نہیں ہے، تو اس شعبے کو برباد کر دے گا۔ تو اس لیے جو ایل سی ڈی ہے، ٹی وی ہے، یا جیسے کہ ہم اسپیکر کا ذکر کر رہے تھے، کہ جتنے کہتے ہیں انگریزوں کی یہ طے شدہ پالیسی تھی، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت میں نقصان ہوا تو انہوں نے کمشنر یا گورنر جو بھی تھا اس کو بلا لیا۔ لندن میں وہ سالانہ کارکردگی پیش کرنی ہوتی تھی، انڈیا میں سے کیا کیا، کیا کمایا، تو اس سے کھڑے ہو کے صاف اعتراف کیا۔ اسے کہا کہ مجھ سے آپ کچھ نہ پوچھیں، میں نے خسارہ کیا ہے، کمپنی کا نقصان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس کے باوجود کمپنی مجھ پہ اگر کوئی جرمانہ ڈالنا چاہے تو میں حاضر۔ کمپنی کے لوگوں نے ویلکم کیا کہ تم نے اچھا کیا، صاف اور سچی بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اس نقصان کے لیے سوچا کیا ہے؟ اسے کہا اس پہ میں نے تحقیق کی تھی، اور میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ میں گیا تھا جس گاؤں میں ہمیں نقصان ہوا، وہاں کیا ہوتا رہا، تو میں نے پوری تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جمعے کی نماز کے خطاب میں مولوی صاحب نے برباد کیا۔ وہ یہ کہتے رہے کہ انگریزوں کی یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ حرام ہے، یہ ایسے ہے، کیا ایسے ہے۔ نتیجہ یہ کہ لوگوں نے ہماری چیزیں خریدنی چھوڑ دی تو نقصان ہوا، اور اس نے پھر اس کا حل بھی دیا۔ اس نے کہا آپ پالیسی بنائیں کہ ہم پورے انڈیا میں مولویوں کو بدنام کریں گے، جتنے زیادہ سے زیادہ ان کے گناہ اور پرفریب چیزیں انہیں پبلک کے سامنے لائیں گے، تاکہ پبلک مولویوں کو گالیاں دینے لگے، تاکہ وہ ان کے اثر سے آزاد ہو جائیں، اور وہ آزادی ایسی ہوگی کہ مولوی کوئی بھی چیز حرام حلال کے لوگ اس کا اعتبار نہ کریں، لوگ اپنی من مانی کریں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے طے شدہ پالیسی یہ بنائی کہ مولویوں کو خراب کرو اور اس کی تشہیر کرو، اور وہ تشہیر اس حد تک پہنچی کہ اب ہمیں کئی لوگوں کو سنتے ہیں کہ مولوی تو لاؤڈ سپیکر کے بھی حق میں نہیں تھے، مولوی تو اس
اور جتنوں تک رسائی ہوئی ہم نے پوچھا کہ حضرت ہمیں کوئی سمجھائیں مولوی کیوں اس کے حق میں نہیں، کچھ بھی نہیں، پڑھا ہو تو تب نا۔ یہ جھوٹے قصے اسی طرح نسل در نسل چلتے ہیں۔ اگر پوچھنا آپ شروع کر دیں کہ حضرت یہ کون سی کتاب ہے، کب کی پالیسی ہے، کس نے کہا تھا، کچھ پتہ نہیں، بس ایک بات ہے جو چل پڑی، بس چل پڑی۔ اصل قصہ اتنا سا تھا کہ جب سپیکر آیا اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے فتویٰ پیش کیا گیا کہ حضرت سپیکر پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں، حضرت نے لکھا کہ سپیکر پر نماز پڑھنے اور پڑھانے سے پہلے یہ تحقیق کر لی جائے کہ آواز جو ہماری زبان سے نکلتی ہے اور سپیکر کے ذریعے جو پھیلتی ہے، یہ دونوں ایک ہی ہوتی ہیں، ایک ہی زبان ہوتی ہے یا دو مختلف ہوتی ہیں۔ طے یہ ہوا، پھر اس میں جو انگلینڈ سے لائے تھے ان سے خط و کتابت کی گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سپیکر کو ناجائز لکھا، پورا رسالہ لکھا، اور اس میں دلیل کیا دی؟ انہوں نے دلیل یہ دی کہ آج اگر ہم اجازت دے دیں گے سپیکر کے استعمال کی، تو کل مسجدوں میں جب شور اور غوغا اٹھے گا اور جب جاہل مولوی سپیکروں کا استعمال کریں گے تو گرد و پیش کے لوگوں کو سونے میں، کوئی مریض ہے اس کے آرام میں ان چیزوں میں خلل پڑے گا، تو اس لیے ان کو اتنا اوپن نہ کیا جائے کہ محلے والے تنگ آ جائیں اس سے۔ یہ دلیل تھی، اور یہ عقلی دلیل تھی، اور یہ شریعت کے بھی مطابق تھی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لوگوں کو کہا کہ اپنے چھت پہ، جو آخری چھت ہے گھر کی، اس پہ چار دیواری بنایا کرو، اور آپ نے فرمایا اگر کسی نے چار دیواری نہیں لگائی اور کوئی گر کے مر گیا تو اس کا خون برباد ہوا، ضائع ہوا، مطلب یہ کہ پھر اس کا تاوان کوئی نہیں۔ آپ نے کہا اس کی ذمہ داری اسی پہ آتی ہے جو جا کے وہاں سویا تھا، کیونکہ بسا اوقات نیند میں بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے کوئی، بسا اوقات بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسی لیے فرمایا کہ انسان کو اس کے آرام میں خلل ڈالنے والی چیزوں سے پرہیز خود بھی کرنا چاہیے، کرانا بھی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے تحریر کر دیا کہ چونکہ پبلک اس سے متاثر ہوگی، لوگوں کو تکلیف پہنچائے گی، تو ہم تو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ پھر یہی مسئلہ آگے بڑھا، جب یہ طے ہو گیا کہ سپیکر اور یہ آواز ایک ہی ہے، تو مولانا رضا خان صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ سپیکر پہ یا ٹیپ ریکارڈر پہ قرآن پاک کی سجدے کی آیات اگر سنی جائیں گی تو سجدہ واجب ہوگا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، انہوں نے کہا بس یہ جو سپیکر کے ذریعے آواز ہے، یہ آواز اصل جو ہے اس کے علاوہ ہے، تو انہوں نے کہا کوئی سجدہ تلاوت اس پہ واجب نہیں ہوتا۔ ادھر بھی گنجائش ہے، ادھر بھی گنجائش، ادھر بھی دلائل ہے، ادھر بھی دلائل، جو جس پہ مرضی عمل کرے۔ یہ تو ہمارے تنگ نظروں نے بعد میں اس پہ دیوبندی بریلوی مسئلہ بنا لیا نا، لیکن دونوں طرف علماء ہے، دونوں طرف اللہ نے بڑا علم دیا ہے ہر ایک کو، ہمیں اس کا احترام بھی کرنا چاہیے اور علمی تعصب سے نکلنا چاہیے۔ تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسی تھی، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جتنے مباحات آتے رہے ہیں، علماء جو منع کرتے رہے ہیں، جو کہتے رہے ہیں کہ انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کے مضر اثرات جانتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں کیوں بچے والدین منع کرتے ہیں بیٹے کوئی موبائل نہیں؟ کئی جگہ یونیورسٹی اور کلاسز میں وہ کہتے ہیں صاحب موبائل سے کھیلنا ہے تو باہر جائیے، اگر نہ میری بات سنی۔ یہ کیوں ہے؟ یہی اگر کوئی مولوی کہہ دے تو آفت ہے، اور استاد والد کے والدہ کے باوجود اصرار کے وہ چیزیں نہ دلائیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ تربیت کا حصہ ہے، اور وہی مسجد کہہ دے تو غلط۔ یہ کیا طریقہ؟ اس لیے ایل سی ڈی اور ٹی وی اور فون اور یہ سب چیزیں مباح کے درجے کی ہیں۔ اب مباح کو کیسے استعمال کرتا ہے یہ اس کا اپنا معاملہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زبیب پیا کرتے تھے۔ صحیح فکرہ یہ ہے کہ زبیب کی نبیذ پیتے تھے۔ نبیذ یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیا کرتے تھے اور بہت پسند فرماتے تھے کہ کھجوریں کچھ لے کے رات کو پانی میں ڈال دی جائیں، صبح اٹھ کے انہیں مسل کے یا اسے چھان کے جو اس کا نہایت لطیف شربت بنتا ہے وہ پی لیا جائے، یہ نبیذ۔ اور اسی میں نبیذ میں جب زیادہ دیر تک چھوڑ دی جائے تو اس نبیذ سے پھر
بخارات، خمیر ہو جاتا ہے اور بخارات اٹھنا شروع ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ بہت شوق سے پیتے تھے، کھجوریں، انگور، بڑے منقع والے بڑے انگور، اور انہیں رات کو بھگو دیا جاتا تھا یا صبح بھگو دیا جاتا تھا آپ کے لیے، اور امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت لطیف ہلکی سی مٹھاس کا شربت پیش کر دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ پیش کی گئی، اور گھڑے میں کبھی لوگ بنا لیتے تھے پورے گھر وغیرہ کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس پہ بخارات ہیں، خمیر اس کا اٹھا ہوا ہے، اور آپ نے اس کو دیکھا اور نہایت ناگواری سے دیوار پہ دے مارا، کیونکہ اس میں سکر، نشے کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسے ہی جب مزید خمیر اس کا اٹھنے دیا جائے، بو پیدا ہو جائے، پھر اسے آگ پہ پکا لیا جائے، تو یہی کچی شراب بن جاتی ہے، یہی کپی جو لوگ پی کے مرتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور زیادہ فائن ہو جائے تو زیادہ شرابیں بن جاتی ہیں، والعیاذ باللہ۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ نبی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیتے تھے اور بہت پسند فرماتے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے مجھے طاقت ملتی ہے۔ یہ سب چیزیں تھیں۔ ایک آدمی لایا گیا اور وہ نشے میں تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ نہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور فرمایا کہ اس کو یہ سزا دو، حد نہیں جاری فرمائی۔ اسے کہا کہ میں نے تو نبیذ پیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میں بھی یہی نبیذ پیتا ہوں جو تم پیتے ہو، لیکن اس کو پینی چاہیے جس میں ہضم کرنے کی طاقت ہو۔ تو وہ نبیذ اس نے ایسی پی لی تھی جس میں نشہ پیدا ہو گیا تھا، تو اس بنا پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حد تو نہیں جاری فرمائی، لیکن اسے تنبیہ ضرور کی کہ ایسی چیزیں ہر ایک کے استعمال کی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح یہ مباح چیزیں ہر ایک کے استعمال کی ہوتی بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتی۔ ہر موقع جو ہوتا ہے اس پہ جو حکم لگے گا، حرام ہے تو حرام ہے، جائز ہے تو جائز ہے، اس کاروبار میں کوئی حرج نہیں۔